السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن اور میں ہوں فیصل رحمان۔ ناظرین، ایسے کہ پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کچھ کلپس تو دکھائے گئے آپ کو سابق صدر افغانستان کے برہان الدین ربانی، جن کا 2 روز پہلے قتل ہوا۔ یہ جو ہائی پیس کاؤنسل ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ یہ وہ کاؤنسل ہے جو کہ نیگوسیٹ کرا رہی ہے طالبان کو اور گورنمنٹ آف افغانستان کو کہ معاملات کو پیسفل طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ان کا قتل ایک معمہ بھی ہے۔ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ غالباً پاکستان اس میں ملوث ہے، کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ طالبان، جنہوں نے قبول بھی کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کو اسیسنیٹ کیا، کس طریقے سے وہ 2 شخصیات ٹرین کی گئیں، ان کو کس طریقے سے لایا گیا اور کس طریقے سے پگڑی میں، ٹربن میں بم کو رکھا گیا اور جھکتے ہی وہ دھماکے سے پھٹ گیا۔ اور اس طرح برہان الدین ربانی، جو ایک بہت پائے کے لیڈر، بہت ممتاز شخصیت، بڑے مقبول وہاں پر تھے۔ کچھ اینٹی طالبان سینٹیمنٹس ضرور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ہے ایک تاثر ہے کہ اینٹی افغان طالبان ان کے سینٹیمنٹس ان میں پائے جاتے تھے۔ 1992 سے لے کر کے 1996 تک افغانستان کے صدر یونائٹڈ نیشنز نے بھی ان کو ریکگنائز کیا، تمام ممالک نے بھی۔ اور اس کے بعد جب افغانستان میں طالبان کا دورہ شروع ہوا، انہوں نے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف موومنٹ سٹارٹ کی، کیونکہ یہ ایک تاجک تھے، یہ اوپر موو کر گئے، بدخشاں میں یہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے ان فورسز کو جو کہ اینٹی طالبان تھی ان میں جوائن ان کیا۔ برہان الدین ربانی کا جو قتل ہے یہ سازش تو یقیناً ہے۔ اب اس میں کون کون سے عناصر ملوث ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے یہ پورے کا پورا قتل پلان کیا گیا، کس قسم کی اندرونی خبریں ہیں، آج اسی پہ بات کریں گے ناظرین۔ میں آپ کا تعارف کراؤں کہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں اس وقت مہمان موجود ہیں، طاہر خان صاحب۔ خان صاحب جو ہیں بہت سینئر تجزیہ کار ہیں جبکہ بات کرتے ہیں پاک افغان ریلیشنز کے حوالے سے، خاص کر کے افغانستان کے انٹرنل ایشوز کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ بہت اچھے تجزیے لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ٹیلی ویژن چینل پر بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا طاہر خان صاحب، آپ شامل ہوئے۔ اور دوسرے ہمارے مہمان شخصیت اس وقت جو ہمارے ساتھ وایا DSNG اسلام آباد میں موجود ہیں، جناب قاضی حسین احمد صاحب۔ قاضی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اور قاضی صاحب کا بہت قریبی تعلق رہا برہان الدین ربانی صاحب کے ساتھ، اور اسی تعلق واسطے کی حیثیت سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ قاضی صاحب سے آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور السلام علیکم قاضی صاحب۔ قاضی صاحب، پروگرام کا آغاز میں چاہوں گا کہ آپ سے شروع کریں اور آپ سے بات کریں، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ برہان الدین صاحب کی شخصیت کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی ہم بات کرتے رہتے ہیں، خطے پہ کیا اثرات ہوں گے اس پہ بھی ڈیفینیٹلی بات کریں گے، لیکن آپ کے خیال میں ان کا جو قتل ہوا اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی افغانستان میں موجود طالبان نے ذمہ داری قبول کی۔ اب اس کا نقصان کس کو ہوا، اس کا فائدہ کس کو ہوا، کیا HPC اب چل پائے گی؟ قاضی صاحب کچھ فرمائیے گا۔ ویسے جی میں یہ جو قبول کرنے والی بات ہے یہ میری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ جو قبول کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ وہ کسی کو معلوم ہے، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا، نہ ہم اس کی توثیق کر سکتے ہیں، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے یا کی نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ نہ افغانستان کو پہنچتا ہے، نہ افغانوں کو پہنچتا ہے، نہ پاکستان کو پہنچتا ہے، نہ پاکستانیوں، نہ مسلمان اور امت مسلمہ کو پہنچتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ دشمنوں کو پہنچتا ہے، جو امت مسلمہ کے دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مسلسل پاکستان اور افغانستان کے اندر ایک بدامنی رہے، فساد رہے، اور جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے حالات ہوں کہ امریکی یہاں پہ برجمان رہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی خیر خواہ جو مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ ابھی 18 ستمبر کو میری ربانی کے صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا جی طالبان کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، حکمت یار کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب سارے افغان اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے بعد ایسی فضا بنے گی کہ یہاں سے امریکی نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم پاکستان اور افغانستان مل کر پورے خطے کی خوشحالی کے لیے کام کر سکیں گے۔ انہوں نے مجھ سے تعاون لینے کی درخواست کی، میں نے کہا 40 سال پرانی میری ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، 40 سال پرانا، اور ان 40 سال میں ہمارا رابطہ منقطع نہیں ہوا، اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، اور
پالیسی کے اندر بھی اختلافات آتے رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی رابطہ منقطع نہیں کیا، اور میں ان کی کنٹریبیوشن کا بالکل قائل ہوں، معترف ہوں کہ انہوں نے افغانستان کی آزادی میں اور سوویت یونین کی پسپائی میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، صبر کے ساتھ ہمارے ساتھ، یعنی سال تک یہ باہر کی طاقتیں تو بعد میں آئی ہیں، یہ تو پہلے میرے پاس مہاجر بن کر آئے تھے، اور تقریباً 6 مہینے تک ایک چھوٹے سے دیہات میں یہ قیام پذیر تھے، تو یہ صبر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے۔ قاضی صاحب یہ مجھے بتائیے، فرمائیے گا کہ یہ جو اگر یہ ایک سازش ہے، جس طریقے سے ان کو ہمیں اطلاع یہ ملی تھی کہ یہ اپنے چیک اپ کے لیے، آپ تو بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ ایگزیکٹلی 2 دن پہلے ان سے ملاقات کر چکے تھے، کہ یہ اپنے علاج، اپنے طبی معائنے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کو پہلے بلوایا گیا اور پھر یہ میٹنگ جو ارینج کی گئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ صرف یہ روشنی ڈالیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ تو ہے، تو اس میں اگر طالبان، جس طرح کہ آپ نے اس کو کافی طریقے سے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی انہوں نے کسی نے دیکھا تو نہیں کہ وہ قبول کی یا نہیں کی، تو پھر اگر طالبان ملوث نہیں ہے تو پھر کون سے عناصر ملوث ہیں؟ ویسے جی میں کہتا ہوں یہ ملوث تو وہ عناصر ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی فائدہ تو دشمن کو ملتا ہے، جن کو بہانہ ملتا ہے یہاں پہ اپنی فوجی قیام کا اور اپنی پاکستان اور افغانستان دونوں میں بدامنی پھیلانے کا، اور جو ہمارے دشمن ہیں اور اس خطے کو پورے بدامنی کی ایک تباہی کے ایک غار میں جھونکنا چاہتے ہیں، فائدہ تو ان کو ہے۔ طالبان کو کیا فائدہ ہے اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے، پاکستانیوں کو یا افغانوں کو کیا فائدہ ہے؟ جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے جی حقانی نیٹ ورک نے کیا ہے، پاکستان کے شاہ پر یہ کیا ہے، کیا پاکستان کو اس سے فائدہ ملا ہے؟ یعنی ہمارے فائدے میں تو یہی ہے کہ دونوں ممالک میں امن ہو اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور یہاں سے غیر ملکی نکل جائیں، اور ہم پاکستان بھی پرامن ہو جائے، افغانستان بھی پرامن ہو جائے، ہم خوشحالی کے راستے پر آگے چلیں۔ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک، قاضی صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر خان صاحب، تجزیہ کار ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، کالمز وغیرہ بھی لکھتے رہے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کیونکہ ان کے پاس سلام کرتا ہوں، میں جانتا ہوں ان کو۔ جی بالکل آپ جانتے ہیں، میں طالب کا آپ ان سے سنیں گے کہ کیا سلسلہ سر آپ کی اطلاعات کے مطابق ایگزیکٹ طرح نریٹ کریں، سٹوری ہے کیا جو آپ کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، اور میرے لیے اب ذرا مشکل بھی ہے کہ قاضی صاحب کی موجودگی میں میرے لیے بولنا، شاید میں اس طرح نہ بول سکوں جس طرح میں چاہ رہا تھا۔ نہیں بولیں جی، آپ کا جو اپنی بات ہے، جو پوری طرح سے اپنی بات کریں۔ کل سے جب یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ کے اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے تک میں تمام جو افغانستان میں جتنی ٹی وی چینلوں کی ڈیبیٹس ہوئی ہے وہ ایک سلسلے سے ہمیں آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہوا تو اس طرح ہے کہ ربانی صاحب ایران گئے تھے، ایک مسلم امہ کی اویکننگ کے سلسلے میں ایک کانفرنس تھی، وہاں سے یہ 17، 18، 19 کو تھی، تو انہوں نے واپس آنا ہم تھا، اکٹھے تھے، میں بھی وہاں تھا، قاضی صاحب بھی ادھر تھے، تو واپسی پہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو دبئی کا میرا روٹ ہے تو میں وہاں میڈیکل چیک اپ کر لوں گا، تو میں آپ آ جاؤں گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ تو اس کے دوسرے لوگ آ گئے، یہ وہاں رہ گئے۔ یہاں کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے جو ان کے آفس کے انچارج ہے معصوم ستانگزئی کے ساتھ، اور ایک دوسرا جو ممبر ہے پیس کونسل کا واحد یار کے ساتھ، کہ اس طرح کے کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ ملاقات کریں ربانی صاحب کے ساتھ اور طالبان لیڈرشپ کا ایک پیغام ان کو دے دیں۔ یہ ان کے بقول جو ابھی تک، تو ربانی صاحب کو فون کیا گیا ہے دبئی میں کہ آپ یہ بڑا ایمرجنسی ہو، آپ یہاں آئیے۔ 4 بجے کے قریب یہ کابل پہنچے ہیں، 4 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد یہ میٹنگ طے تھی۔ یہ وہاں سے سیدھا جو یہ میں ان اطلاعات کی بات کر رہا ہوں جو وہاں سے ٹی وی چینلوں سے جتنی معلومات جو مصدقہ ہوں گی، اتنی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے تو ٹھیک، تو یہ اپنے گھر گئے ہیں، باڈی گارڈ ان کو لے کر ہی گھر گئے ہیں، اور ان 2 جو میں نے نام لیے ہیں اس میں وہ 2 لوگ وہ اپنی گاڑی رہائش ہے، وہ بھی خاص صاحب گرین ایریا، بڑی سیف والی جگہ ہے جس طریقے سے۔ ہاں جی، وزیر اکبر خان ایریا ہے جہاں کچھ ایمبیسیز بھی ہے، پاکستان ایمبیسی جو موجودہ ہے، جیسے اسلام آباد میں ریڈ زون ہے، اس طرح کا علاقہ سمجھ لیں آپ۔ تو وہاں یہ جو 2 لوگ ہیں جو ملنے گئے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، تو یہ وہاں اچھا، اب طالبان کے مطابق وہ ہائیلی ٹرینڈ، پڑھے لکھے، سفسٹیکیٹڈ
اور ہائیلی ٹرینڈ قسم کے دو شخصیات. یہ میں ان کے بقول کر رہا ہوں. میں طالبان کا بیان بھی وہ آ گیا دوبارہ, ابھی تازہ بیان بھی آیا ہے, ٹھیک, میں بھی وہ سارا آپ کو بتاتا ہوں. قاضی صاحب کی باتیں درست بھی ہے کہ وہ یہ کام جس نے کروایا ہے کہ یہ جب پہنچے. ہاں صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کچھ بریک کا اشارہ کیا, ہم کوئی بریک لے لیں تاکہ میں پھر آپ کی پوری کانورسیشن میں انٹرپٹ نہ کروں. ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی حسین احمد صاحب, طاہر خان صاحب, یو اسٹے ود اس. اور برہان الدین ربانی کے قتل کے پیچھے معمہ ہے کیا, کون سے عناصر ملوث ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے. اسٹے ود اس آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جی. گفتگو جاری ہے ہماری برہان الدین ربانی کے قتل کے حوالے سے. جس طرح کہ قاضی صاحب نے فرمایا کہ 18 ستمبر کو, یعنی کہ ان کے قتل سے 2 روز پہلے قاضی صاحب اور برہان الدین ربانی صاحب اکٹھے تھے, غیر ملکی دورے پر ایک ساتھ تھے, اس کونسل میں جو شرکت کے لیے گئے تھے اکٹھے تھے, اور 2 دن کے بعد ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. ہم بات کر رہے تھے طاہر خان صاحب سے. خان صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے جہاں سے گفتگو کا. تو یہ آئے ہیں وہاں دبئی سے اور سیدھا گھر گئے ہیں, اور جن لوگوں نے ان سے ملنا تھا اس کو ان کے اپنے لوگ پیس کونسل کے ممبر اپنی گاڑی میں گھر لے گئے ہیں. اب یہاں تھوڑی سی ان سے جو خبروں میں آیا ہے کہ بے احتیاطی ہوئی ہے, لیکن وہ بے احتیاطی بھی شاید ارادتاً نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے گارڈ سے کہا کہ یہ ہمارے اسپیشل مہمان ہیں, آپ ان کی زیادہ جس طرح کی روٹین کا ایک سرچ ہوتا ہے, تلاشی ہوتی ہے. طاہر خان صاحب اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اکثر آتے جاتے تھے, یہ بھی ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اکثر آتے جاتے تھے, روزانہ ایک بندہ آ رہا ہو یا ہفتے میں 2 بار 3 بار آ رہا ہو, تو ویسی تھوڑی بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ ممکن ہے. بہرحال یہ ایک تو اصل میں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ 2 لوگ کون تھے, ان کے نام کیا تھے, وہ کس پوزیشن میں تھے, وہ کس حیثیت کے لوگ تھے. ماضی میں بھی ایک دفعہ جب طالبان کی ملاقات کی خبریں بہت زیادہ آئی تھی تو وہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ لوگ بندہ جو کوئٹہ سے گیا تھا وہ نہیں تھا صحیح بندہ طالبان کا, جو پہلے بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا. بہرحال یہ 2 لوگ گئے ہیں, تو اس میں ایک بندہ جو ہے عصمت نامی جو شخصیت, جو یعنی افغانستان کے لوگوں میں ایک روایت ہے کہ لوگوں کا تھوڑا سا وہ احترام کے ساتھ اس کا سر رکھنا اس کے کندھوں پہ, یا بغلگیر ہونا, یا تو اس طرح انہوں نے جب وہ کیا تو بلاسٹ ہوا, دھماکہ ہوا, اور اس میں ربانی صاحب بھی. یہ جو لوگ تھے, برہان الدین صاحب ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں, جیپ میں بیٹھتے ہیں, اور ان کے پیچھے جو کیراون باقی چلتا ہے اس میں گن مین ہے, گارڈز وغیرہ سارے, اسی کیراون میں یہ لوگ بھی شامل تھے کہ یہ بعد میں ان کے ساتھ گاڑی میں تھے, یہ گاڑی میں بھی ان کے ساتھ, یہ 2 لوگ خود یہ لے گئے ہیں ربانی صاحب کے گھر. پیس کونسل کے جو ممبر ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ستانکزئی معصوم ستانک جو اس کے انچارج ہے آفس کے, اور ایک واحد یار, یہ دونوں ممبران ہیں پیس کونسل کے. انہوں نے میٹنگ ارینج کی ہے, اور آج میں یہ ڈیبیٹ پڑھ رہا تھا, ان پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے معصوم ستانکزئی پہ کہ انہوں نے بے احتیاطی کی. اور سب سے اہم بات جو ہوئی آج کہ یہ معصوم ستانکزئی اور جو لوگ زخمی ہوئے تھے, یہ جو معصوم ہے, یہ جو شخص ہے یہ ایڈوائزر ہے, ایڈوائزر بھی ہے, یہ جو خاص آدمی ہے, ان کا جو آفس ہے ربانی صاحب کا, جو پیس کونسل کا آفس ہے, یہ ان کے انچارج ہے, یہ ان کے سربراہ ہے. یہ ابھی بھی پاکستان آئے تھے, جو چند دن پہلے یہاں شروع وہ پاکستان افغانستان کے جو پیس کونسل کی میٹنگ تھی مشترکہ, اس میں بھی یہ آئے تھے, اور یہ ایک بڑی اہم شخصیت ہے, اور پیس کونسل کے ممبر بھی ہے. اس پہ آج اعتراض بھی ہوا ہے, اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا کیوں اس طرح اس نے بے احتیاطی کی ہے. لیکن اہم بات ہے کہ ان کو آج لے گئے ہیں اٹھا کر کے اسپتال سے لے کر کے ہیلی کاپٹروں میں باگرام پہ, جو امریکن بڑی بیس ہے, ان کو وہاں لے گئے میڈیکل یعنی دینے کے لیے, کوئی فیسلٹی دینے کے لیے, یا کوئی پوچھ گچھ, کچھ پتہ نہیں. ابھی کہتے ہیں وہ بڑے سیریسلی انجرڈ ہیں. جب سے کل کا واقعہ ہوا ہے, افغان گورنمنٹ نے آپ کے کوئی سرکاری بات نہیں ابھی تک, کچھ بھی نہیں کہا کہ ربانی صاحب کے علاوہ اس میں کون سے لوگ مرے ہیں, کتنے لوگ زخمی ہیں, کچھ بھی نہیں کہا. اچھا, یہ میں خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایچ پی سی ہے, ہائی پیس کاؤنسل, جس میں تقریباً سمجھ لیجئے 60-65 سے زائد ممبران ہیں, اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے, میں کہوں گا برہان الدین ربانی صاحب, اور تاثر یہ تھا کہ طالبان جو ہے اس کے ڈفرنٹ فیکشن, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ گلبدین حکمت یار ہو گیا, یا حقانی سیٹ اپ ہو گیا, نیٹ ورک ہو گیا, ان کے ساتھ ان کے تعلقات, اور یہ سب کو ایک نیگوسیشن ٹیبل پر پہلے بھی کر چکے, ابھی پھر کر رہے تھے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ ایک تاثر افغانستان میں یہ پایا جاتا ہے, یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ غالباً یہ جو ایچ پی سی ہے, اس میں جو کرتے دھرتے لوگ ہیں, جو مین ان کے فرنٹ مین ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ بہت زیادہ امریکن انفلوئنس کے اندر ہیں, اور اس بات کا پاکستان کی ایجنسیز کو بڑی تشویش ہے اس بات پر. کچھ اس پہ کچھ فرمائیے گا جی. ویسے جی اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے
کہ پیس کونسل جو بنی ہے افغان گورنمنٹ نے بنائی ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو امریکن انفلوئنس میں ہوگے. یہاں پہ پاکستان آئے تھے تو کوئی 6 مہینے پہلے تو مجھ سے تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. میرے دفتر میں آئے تھے کوئی 20-25 آدمی ان کے، اور افغان سفیر جو یہاں تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا. جی. اور یہ جب افغانوں کا اس طرح کے پیس کونسل ہے کوئی ذرا اوپن جیسا ہوتا ہے. ہم بھی یہاں میرے ساتھ پروفیسر ابراہیم صاحب اور سراج الحق صاحب میرے ساتھ تھے، اور ہماری سب اوپر بھی کوئی پابندی نہیں تھی. ہم جس آدمی کو جو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے تھے ان کے اوپر ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ٹھیک. یہ جو بات چیت ہوتی ہے یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہ سکتی. جو پیس کونسل کی بات چیت ہوتی ہے یا اس کے جو روابط ہوتے ہیں وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہوتے. ٹھیک. وہ اوپن ہوتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لیں اور سب لوگوں کو اکٹھا کریں. بھائی صاحب، یہ اس پہ آپ ذاتی طور پر لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے بات چیت کی. ربانی صاحب کو ذاتی طور پہ خود کیا تحفظات تھے؟ جو ایچ پی سی کی اوور آل اسٹینڈنگ کمیٹی کہہ لیں یا جو بھی ایک ان کا ایک سیٹ آف پیپل تھا اس کے لوگوں کے ساتھ خود یہ مطمئن تھے؟ آپ سے کوئی آپ کی قریبی تعلق تھا، دوستی تھی، کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی؟ ویسے جی ربانی صاحب مطمئن بھی تھے. ربانی صاحب نے مجھے بھی ابھی جو 3 دن پہلے تو انہوں نے کہا جی کرزئی صاحب امریکیوں سے بہت پریشان ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کرزئی صاحب کا کہ ان کے بھائی کو امریکیوں نے قتل کیا ہے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جلد سے جلد نکل جائیں. اور نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ سارے افغان آپس میں اکٹھے ہو جائیں. اور یہ کوئی اس میں کہا کہ آپ بھی ہماری مدد کریں جو آپ کے انفلوئنس میں ہے، پاکستان کی گورنمنٹ بھی، پاکستان کے لیڈرز بھی، اور افغانستان میں جو آپ کے ساتھی ہیں آپ ان کو بھی ذرا ان کو بھی مشورہ دیں کہ یہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں تاکہ ان کا کوئی بہانہ کوئی جواز ان کو نہ رہے کہ وہ یہاں رہنے کا، اور ہم ان سے فارغ ہو جائیں اور ایک پیسفل اور خوشحال پاکستان اور افغانستان اپنی برادرانہ تعلقات بحال کر سکیں. یہ انہوں نے ابھی مجھے 3 دن پہلے 18 ستمبر کو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم ذرا الگ بیٹھ جاتے ہیں، کانفرنس سے الگ بیٹھ کے دوسرے حال میں بیٹھ گئے ہم. میں تصویریں بھی اس کی آپ کو کسی وقت دے دوں گا، اس کو دکھا ضرور. جی بالکل. صاحب یہ فرمائیے گا. دیکھیے اب ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر ہم پچھلے پورے سال کا جائزہ لیتے ہیں کوئکلی، اگر یہ بات کیجیے گا بریک کا بھی اشارہ ہو رہا ہے، کہ یہ بتائیے کہ پچھلے سال احمد کرزئی کا قتل کیا گیا جو حامد کرزئی کے اسٹیپ بردر ہیں، پھر جان محمد صاحب کو مارا گیا، اور اس کے علاوہ بھی 8-10 بڑے نام ہیں جن کو قتل کیا گیا. اور یہ تمام کے تمام وہ فیکٹرز ہیں جو افغانستان میں اور زیادہ ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں چیزوں کو. ایک طرف افغان حکومت بھی چاہ رہی کہ وہاں پہ ماحول ٹھیک ہو، پاکستان بھی چاہ رہا ہے. یہ کون پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہی ملوث ہے اس پوری کی پوری کہانی میں، پورے کا پورے سسٹم کو؟ میں یقین کے ساتھ کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس خطے میں بدامنی کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس میں تو اب جواز انہیں کو ملتا ہے کہ ہم یہاں اس لیے ہیں کہ یہاں پہ بدامنی ہے اور یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ جو یہاں اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں ان کو قتل کرنے کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کسی کو، مسلمان کو، کسی افغان کو پہنچتا ہے. ٹھیک. صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک بریک. ویلکم بیک. جی گفتگو جاری برہان الدین ربانی کے قتل کے حوالے سے. جی طاہر صاحب مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. ابھی بڑی اچھے طریقے سے قاضی حسین احمد صاحب نے انہوں نے ایک لحاظ سے اشارتاً یہ بات کہی ہے کہ اس میں کون سے ناصر ملوث ہوں گے جی، کہ طالبان تو نہیں ہے. یہ ان کا ایک اشارتاً تھا. کلیئرلی انہوں نے کہا جی اللہ جانتا ہے کہ اس میں کون ہے. اور یہ بھی انہوں نے اشارتاً امریکہ کی طرف اشارہ ڈائریکٹلی نہیں کیا لیکن ایک تاثر دیا کہ کن کو فائدہ ہو سکتا ہے، کون چاہتا ہے ایسا ہو. امریکہ یا آپ کے حوالے سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا ٹول دے کر کے تمام ان الائنسز کو مار کے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کے لیے حالات مزید خراب کیے جا رہے ہیں یا افغانستان کو مزید ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے کہ پرابلم کنٹینیو رہا ہے وہاں پر؟ اصل میں اگر آپ کا سوال یہی ہو کہ امریکہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس طرح قاضی صاحب نے کہا میرے لیے بھی مشکل ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو چارج کیا جائے، لیکن ابھی 2014 تک جو امریکہ اور دیگر فوجوں نے نکلنا ہے، امریکنز کا ابھی افغان گورنمنٹ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے لیے بات چیت چل رہی ہے. کرزئی صاحب تو ابھی واپس آ گئے، جب اگر ہوتے نا رہتے وہاں تو شاید مزید بات چیت فردر ہو جاتی. ابھی امریکن چاہتے ہیں
کہ جو ایگریمنٹ ہونا ہے یہ ایگریمنٹ دسمبر سے پہلے ہو جائے. ابھی لویا جرگا نے بلانا ہے، سپٹمبر میں پہلے تھا لاسٹ میں، لیکن اب شاید اکتوبر میں ہو جائے کیونکہ امریکن نے چاہ رہے. اب اس کا مین جو ٹاپک ہے اسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، وہ 2014 کے بعد امریکن ٹروپس کا وہاں پر رہنا، کچھ ٹروپس کا کس حالت میں رہنا یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ لمبا ایک پروسیس چلے گا. اس کو کس حالت میں، کہاں اور کب تک. ہاں جی، لیکن کچھ چیزیں افغان گورنمنٹ کے سامنے اس لیے آئی ہے کہ جس جگہ پہ انہوں نے ٹھہرنا ہے، کیونکہ امریکن نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ شروع کیا. مثلا کہ ہیلمند ہے، وہاں پر افغان ڈپلومیٹ سے آپ ملے یا افغان سے ملے تو آپ کہیں گے انہوں نے ایک ہیوج انویسٹمنٹ اور ایک بہت مطلب بڑا سیٹ اپ بنایا، بڑا ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں. پھر اس طرح ہرات میں بھی ہے کہ شاید وہاں بھی رہے، اور اس طرح کے ہر وہ ایریا جہاں پہ طالبان کا ایک سسٹم تھا اس کو وہ چاہ رہے کہ ادھر ایک نہ کہ اپنا بنکر سسٹم رکھیں، تو وہ مستقبل اس ریجن کو انہوں نے ٹوٹلی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ یہ بات یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں. یہ تو اسی پہ تو اب بات ہی چل رہی ٹھیک ہے، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی یہ ہو. تو اگر یہ والا سلسلہ ہو کہ امریکن نے کسی طرح بھی اپنے پریزنس مستقبل میں افغانستان میں ان کی رہنی ہے، تو ظاہر بات ہے پھر شک تو کیا جائے گا کہ کچھ ایسی معاملات میں، ایسے انسیڈنٹ میں وہ انوالو ہو سکتا ہے کہ جس طرح انسٹیبلٹی ہو. اور پھر وہ کہیں گے کہ اور بات کرزئی نے بھی چند دن پہلے کی ہے، طالبان سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ جنگ جاری رکھیں گے تو پھر ان کو ایک موقع بھی ملے گا. تو مطلب ہے کہ اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ جب انسٹیبلٹی ہو. اور انہوں نے بڑا کلیئرلی قاضی حسین احمد نے بھی یہ فرمایا کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ خوش نہیں، اور خاص کر کے جو یونائیٹڈ نیشنز کا سیشن چھوڑ کے کرزئی صاحب فوراً واپس آئے تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کافی ایک بڑی بات ہے. السلام علیکم بریڈر صاحب. جی السلام علیکم بریڈر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب گفتگو جاری ہے جی برہان الدین ربانی کے قتل کے حوالے سے. قاضی حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود، طاہر خان صاحب موجود. مجھے یہ بتائیے سر، دو تین تاثر ہیں. ایک تو کچھ میں اسٹڈی کر رہا تھا، اس میں ایک یہ تاثر ہے کہ جو ہائی پیس کاؤنسل ہے جس کو ہیڈ کر رہے تھے ربانی صاحب، پاکستانی جنرلز سٹنگ ان پاکستان دے ڈونٹ سیم ہیپی ود دس HPC. یہ بات غلط ہے یا محض ایک تاثر ہے سر، یا صحیح ہے؟ نہیں، میرے خیال میں پاکستان تو اس سے خوش تھا اور چاہتے تھے، پاکستان ابھی بھی چاہتا ہے کہ جو بات چیت کا طریقہ ہے افغانستان کے طالبان کے ساتھ جی، اور اگر ان کو کسی طریقے سے مین اسٹریم میں لایا جا سکے تو یہ سب سے بڑا حل ہے، اچھا حل ہے افغانستان کی ایشو کا. پاکستان سمجھتا ہے کہ 2014 تک جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی سیکورٹی فورسز جس کے قابل ہوں گی کہ سیکورٹی ڈیوٹی سنبھال سکیں گی، تو یہ مشکل ہے، یہ ناممکن سا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اور اس وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے وہ بہتر ہوگا. اور امریکہ کو بھی ایڈوائز وہ یہی کر رہا ہے کہ آپ جو ہے بات چیت کریں اور بات چیت کا راستہ. اور اس کے لیے فی الحال یہ جو ہائی پیس کونسل بنا تھا، یہ پاکستان بھی آئے تھے، ملاقاتیں ہوئی تھی، اور پاکستان نے ان کو اپنے کوآپریشن کا فل کوآپریشن کا یقین دلایا تھا، اور میرے خیال میں اسی موقف پہ پاکستان قائم ہے. بریڈر صاحب، برہان الدین ربانی ایٹ پریزنٹ ماضی میں صدر بھی رہے، ماضی میں وہ ناردرن الائنس کے ساتھ بھی رہے، ماضی میں اینٹی طالبان بھی رہے، ماضی میں انہوں نے کوئی خاص طور پہ اتنا زیادہ کرزئی کو پسند بھی نہیں کیا، یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے. ایٹ پریزنٹ جو ان کی سچویشن تھی، واز ہی یوزفل فار پاکستان؟ پاکستان کے لیے مفید تھے وہ؟ دراصل پاکستان کے تعلقات یا ناردرن الائنس جو ہے جس کا تعلق برہان الدین ربانی کا بھی ان سے ہی ہے، تاجک ہے وہ جی، تو وہ پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس کمیونٹی کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنائے کیونکہ وہ بھی افغان ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ان کے خلاف کبھی نہیں رہا، یہ بالکل اینٹی پاکستان ہے. ابھی ان میں سے تو کافی سارے ایکسٹریمسٹ ہیں، جیسے امراللہ صالح ہے، اتمار ہے، کچھ حد تک یونس قانونی ہے، عبداللہ بھی کچھ حد تک ہے، لیکن ان میں سے جو تھوڑا سا ریزنیبل آدمی ہے یہ برہان الدین ربانی صاحب. اور دو تاریخی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ طالبان کے پیدا کرنے میں ان کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ یہ اقتدار چھوڑ نہیں رہے تھے جو فارمولہ بنا تھا، اور یہ بیٹھے رہے افغانستان میں، اور تب اس وجہ سے وہ پورے افغانستان میں انارکی پھیلی، اور انارکی پھیلنے کے بعد جو ہے وہ طالبان آئے. تو اس لحاظ سے یہ دونوں برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود دونوں وہ القاعدہ اور طالبان کا وہ ٹارگٹ یا نشانہ بنے، جو کہ افسوسناک ہے.
مگر یہ افغان کریکٹر ہے, یہ لوگ ہیں, ان کو موت کے بعد ہم کیا کرٹیسائز کریں گے. موجودہ حالات میں ناردرن الائنس سے وہ اس بات کے حامی تھے کہ مذاکرات. بریگیڈیئر محمود شاہ, یہ فرمائیے گا کہ پچھلی دفعہ جب یہ ابھی کچھ روز پہلے, ہفتہ بھر پہلے امریکن میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز پہ اٹیک ہوتا ہے افغانستان کے اندر, پھر امریکن پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جو اس کو فائٹ بیک کرتا ہے. 6 بندوں نے تقریباً 16 سے 18 گھنٹے تک وہ ایک لڑائی کی جس میں کافی زیادہ نقصان بھی ہوا, اور اس کا پورا جو پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ جناب حکمت, پاکستان سے مراد یہ کہا گیا کہ پاکستانی حکومت سپورٹ کرتی ہے ان کو, ناٹ حکمت یار, اپنا یہ جو دوسرے ہیں جی حقانی گروپ, حقانی نیٹ ورک کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ جو ہے پاکستان کو. اور کیمرون منٹر نے بڑا کلیئر کٹ الزام لگایا. اس کے بعد ہلیری کلنٹن نے یہ بات کی, جنرل مائک ملن نے اسپین میں جو ہمارے جنرل کیانی کے ساتھ ملاقات کی اس میں بھی الزام لگایا. آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر کے آنے والے دنوں میں یہ جسٹ ٹو پریشرائز پاکستان اینڈ میک شور کہ یہ جو نارتھ وزیرستان میں آپریشن کے اوپر پاکستان میں پریشر ڈالا جا رہا ہے, یہ بھی جو ملیا ہے سارا جو پورے کا پورا پریشر ہے ان کے قتل کا, یہ بھی گلبدین حکمت, اگین آئی ایم سوری آئی ایم سیئنگ گلبدین حکمت یار, حقانی نیٹ ورک پر یہ الزام بھی لگ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دراصل امریکہ جو ہے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے انہوں نے اپنی سرچ کمپلیٹ کی اور بات چیت کے وہ تیار نہیں ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے اور ابھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی طالبان اپنا پریشر بڑھائیں گے, اور انہوں نے اپنا پریشر بڑھایا جس سے امریکن لیڈرشپ جو ہے وہ گھبرائی ہوئی نظر آتی ہے. اس وجہ سے وہ حقانی نیٹ ورک کو جو اس کی اپنی سائز ہے اسے بہت بڑا پیش کر رہی ہے. دراصل افغانستان میں طالبان ہیں وہ ملا عمر کے کمانڈ کے تحت ہیں, ان میں کافی سارے کمانڈرز ہیں, اور ان میں سے ایک کمانڈر حقانی ہے, جلال الدین حقانی, اور اس کا ایریا آف آپریشن جو ہے وہ پکتیکا اور یہ خوست پروونس ہے. وہ کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ وہ ملا عمر کے جو سارے طالبان ہیں ان میں سے کوئی بہت ہی پرومیننٹ تو ہے, لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری. یہاں سے جو کابل کا فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, درمیان میں بہت سارے علاقہ پڑتا ہے. تو میرے خیال میں امریکہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے اسٹیل کی دیوار کھڑی کی تھی کابل کے تحت وہ کیسے پینیٹریٹ ہو گئی. اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آخری حملہ نہیں ہے, اس سے پہلے احمد ولی قاضی کے بھائی, سوری اس کا مامد قاضی کا بھائی جو ہے احمد ولی قاضی, احمد ولی قاضی مارے گئے. پھر اس کے بعد ان کے اپنے ارزگان صوبے سے جو لیکن سر وہ تو ان کے اپنے بندے نے مارا. یہ جو ربانی صاحب پہ ہوا یہ بھی تقریباً ان کے سو کالڈ ربانی صاحب کو تو ان پہ اعتبار تھا نا, ساتھی سمجھ کے وہ لے گئے تھے اپنے ساتھ, ان کو بھی اپنے بندوں نے مارا. اینی وے سر تھینک یو ویری مچ پریئر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ فار یور انالیسس. سر قاضی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کس طرح ابھی بریئر صاحب نے فرمایا, یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی 25 کے قریب بڑے بڑے چیک پوائنٹس ہیں افغانستان میں تقریباً اندر تک داخل ہونے کے لیے. خان صاحب اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو بتائیے, جس طریقے سے انہوں نے اپنا پورا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے, سیکورٹی بریچ ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایک قتل ہو جاتا ہے, دوسرا قتل ہو جاتا ہے, تیسرا قتل ہو جاتا ہے, تو اس کا تو یہ مطلب نظر آتا ہے کہ یہ کوئی باہر سے ایکسٹرنل فورسز نہیں ہے, یہ کوئی انٹرنل فورسز ہیں جو انوالوڈ ہیں, اور ایک سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ جس میں اس پہ الزام دیا جا سکے یا اس پہ الزام دیا جا سکے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی کوئی سازش ہے کہ ان فیکشنز کے ساتھ جو پاکستان کے دشمن نہیں ہے غالباً اس وقت تک پاکستان کے دشمن نہیں ہے, ان کو اس نیٹ ورک میں لایا جائے اور پاکستان کو پریشر کیا جائے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کریں؟ ویسے جی یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ اس طرح کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں اندر کا جو سازش عنصر ہے وہ اس میں شریک ہوتا ہے. بغیر اندر کے سازش عنصر کی شرکت کی ابھی کراچی میں واقع ہوا ہے, ہمارے بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر ابھی جو GHQ میں جو واقعہ ہوا تھا, یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اندر کا ہاتھ اس میں موجود ہوتا ہے, وہ ملوث ہوتے ہیں. اسی طرح سے سازش جب بھی ہوتی ہے اور اس طرح کی بڑی سازش, اس میں تو وہ اندر کے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ میں لا لیتے ہیں. لیکن فائدہ کس کو پہنچا ہے اس سب کا؟ اس کا فائدہ تو کسی بھی طرح سے بھی نہ پاکستان کو نہیں پہنچتا ہے, نہ افغانستان اور افغانوں کو پہنچتا ہے. تو سارے کا سارا فائدہ ان طاقتوں کو پہنچتا ہے جو کہ یہاں پہ اپنی
مداخلت اور اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں کی جو ایسے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں کسی کام کی اور کسی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوششیں ہیں. یہ ہماری اپنی نہ پاکستان کے مفاد میں نہ افغانستان کے میں. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان کا جن لوگوں پر انفلوئنس ہے وہ کیسے ملوث ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھ پاؤں خود کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی ربانی صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ پاکستان کا، انہوں نے یہاں پہ 40 سال پرانی میری ان سے میرا تعلق ہے. 1974 میں وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے اور میرے پاس مہاجر بن کر آئے تھے. کچھ مدت میرے پھر بھٹو صاحب نے اور ان کی حکومت نے ان کو اپنے ساتھ اپنایا. نصیر اللہ بابر اور نصر من اللہ جو چیف سیکرٹری تھے وہاں پہ، دونوں مرحومین نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا، اور بھٹو صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں تھے دونوں، نصیر اللہ بابر اور نصر من اللہ. اور انہوں نے جب یہ ضیاء الحق صاحب آ رہے تھے تو 5000 رجسٹرڈ افغان مہاجرین یہاں پشاور میں رجسٹرڈ تھے. تو یہ تو ایک ظاہر بات ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا بہت پرانا تعلق تھا. یہ اس میں جو رجسٹرڈ تھے خود بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس میں ربانی صاحب بھی تھے، گلبدین حکمتیار بھی تھے اور مولوی محمد یونس خالص بھی تھے. یہ ان کے زمانے میں یہاں آئے تھے. کیسے ممکن ہے کہ یہ ہمارے خلاف اس طرح ہو جائے کہ ہم ان کے قتل کی در پہ ہو جائیں، وہ ہمارے قتل کی در پہ ہو جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جو کہ ہم سب کا دشمن ہے. نہ افغانستان میں وہ چاہتا ہے استحکام آئے، نہ پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں. ٹھیک، قائد صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. اب ہمارے ساتھ رہے گا ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو آور ڈسکشن. ویلکم بیک جی. طاہر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو بات ہو رہی ہے ہماری کہ جناب برہان الدین ربانی صاحب جو ہیں ان کو ایک اسکول آف تھاٹ ہمیں کہتا ہے کہ جناب غالباً یہ کوئی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس رکھتے ہیں. قائد صاحب نے بڑا کلیئرلی فرمایا کہ نہیں جی، وہ تو وہ ہاتھ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں اور خطے میں امن کی بات کرتے ہیں. پروگرام بھی آج ہمارا خطے پر اس کے اثرات کی بات ہے. ڈیفینیٹلی ان کے جانے سے ہمارے خطے پر نیگیٹو اثرات ہی مرتب ہوں گے. ابھی ٹیلی فون لائن پہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سمبل خان. شی از اے ویری سینئر اینالسٹ. تھینک یو سو مچ سمبل فار جوائننگ ان. تھینک یو فیصل. سمبل یہ فرمائیے گا کہ یہ جو برہان الدین ربانی صاحب کا قتل ہے اس میں ایک طرف یہ بھی تاثر ہے کہ ہی واز ویری پرو پاکستان لیٹلی ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ قاضی حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر اس وقت DSNG کے اوپر، اور وہ بھی یہ فرما رہے کہ وہ ملے تھے 2 دن پہلے ان کے قتل سے اور ان کے جو بات چیت تھی، جو ان کا اپروچ تھی وہ بہت پرو پاکستان تھی. دوسری جانب یہ بھی تاثر ہے کہ جناب یہ شاید غالباً اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس بھی رکھتے تھے. تھوڑا سا تو یہ روشنی ڈالیے کہ ان کی ایگزیکٹ انالیسس آپ کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی ایسے تو بہت کمپلیکیٹڈ ہسٹری رہی ہے ربانی صاحب کے ساتھ. ایک ٹائم میں بہت سپورٹ بھی تھی، اس کے بعد پھر طالبان کے ٹائم پہ یہ جو تھا پاکستان کی اپوزیشن بھی تھی. لیکن اگر ہم کرنٹ پیریڈ میں دیکھتے ہیں تو یہ جو ہائی پیس کاؤنسل کے ان کو ہیڈ بنایا گیا تھا پچھلے سال سے، اس میں اور اس سلسلے میں پاکستان کو ان کی بہت سپورٹ تھی. اور وہ بھی پاکستان کا جو موقف ہے پیس اور ریکنسیلیشن کے بارے میں افغانستان پہ، اس کو سپورٹ کرتے تھے. ربانی صاحب وہ ایسے ایک لیڈر تھے، تاجک لیڈر تھے، جن کی پاکستان کے ساتھ آج کل میں بہت اچھے روابط تھے. ان کا بہت آنا جانا تھا ہمارے ساتھ، اور آئی تھنک ہمارا ان کے ساتھ جتنی بھی تعلقات تھے اور جتنی بھی گفتگو ہوتی تھی اس میں کافی کنسنسس شامل تھا. ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی ہائی پیس کاؤنسل کی ہیڈ کے طور پہ، اس میں بھی پاکستان کی مرضی شامل تھی. تو میرے تو خیال میں ایسا کچھ ریزن نہیں تھا کہ پاکستان کو ان کی شخصیت سے کوئی ایسا اعتراض ہوتا یا وہ ان کو اپوز کرتے. میں تو بالکل اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی، بلکہ آئی تھنک جو پاکستان کا موقف ہے اس کو نقصان ہوا ہے ان. لیکن سمبل خان یہ بھی ایک تاثر ہے، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو HPC کے ہائی اپس تھے، جو کرتے دھرتے تھے، جو موورز اینڈ شیکرز آف HPC تھے، پاکستان کو ان سے زیادہ مطمئن نہیں تھا کہ جنرل سٹنگ ان اسلام آباد نیور سیمڈ ہیپی ود دیم. یہ کریکٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا؟ نہیں جی، آئی ڈونٹ تھنک سو ایٹ آل. جو ہائی پیس کاؤنسل میں ایک تو معصوم ثانب صحیح تھے، نمبر 2 پہ ان کے ساتھ جو ایک جو کور گروپ ہے جس میں جماعت و فرقان کے لوگ تھے جو ہائی پیس کاؤنسل میں جو
آلموسٹ طالبان کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ اس میں شامل کیے گئے تھے. وہ ایسے لوگ تھے جو کسی ٹائم پہ طالبان کے ساتھ تھے, پھر وہ طالبان کے ساتھ ان کے ابھی بھی بہت اچھے تعلقات تھے. تو یہ سارا گروپ مل کے جو تھا, آئی ڈونٹ تھنک اس میں پاکستان کے وہ اینی ویز پاکستان ان کو ان کے اگینسٹ تھے یا پاکستان ان کی مخالفت کرتے تھے. تو میرے خیال میں یہ تاثر بالکل ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک یہ جو پوری پیس ٹاکس ہو رہی تھیں اس میں پاکستان جو تھا اس کا کلیدی رول بھی تھا, اور وہ اس پہ ان کو اپروول بھی حاصل تھا. تو میں تو اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی کہ پاکستان کو اس سے لاسٹ کوئک کوسچن اینڈ آئی وانٹ کوئک آنسر فار دیٹ. ہو کلڈ ربانی اور کس کو فائدہ ہوا؟ آئی تھنک وہی لوگ جنہوں نے پریزیڈنٹ کارزائی کے بہت سے پچھلے دنوں میں قریبی جو ان کے اسٹرانگ مین ہیں ان کا مرڈر کیا ہے, جس میں ان کے بھائی شامل ہیں, جس میں وہ جو ہے جان محمد خان اور ارزگان سے شامل ہیں, جس میں کندھار میں جو پولیس چیف تھے وہ شامل ہیں. تو وہی لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ کارزائی کی جو حکومت ہے اور ان کو ویک کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ہینڈ ویک کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سمبل, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. قاضی صاحب, آپ نے تجزیہ سنا سمبل خان صاحبہ کا, آپ اگری کریں گے کیونکہ آپ کی تقریباً تینوں میرے مہمانوں کی تقریباً آلموسٹ ایک ہی جیسا تجزیہ ہے, کیا فرمائیں گے؟ جی مجھے اتفاق ہے ان سے کہ لیکن انہوں نے نام تو نہیں لیا, لیکن نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ فائدہ کس کو پہنچا ہے. کسی نے بھی نام نہیں لیا, لیکن مجھے برہان الدین ربانی صاحب نے, اب تو وہ نہیں ہے اس لیے میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ کرزئی صاحب خود یہ شک کر رہے ہیں امریکیوں پر کہ میرے بھائی کو انہوں نے قتل کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ خود بھی انڈر پریشر تھے امریکیوں کے ہاتھوں, اور وہ امریکیوں سے خوش نہیں تھے اور جان چھڑانا چاہتے تھے. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کی سینٹیمنٹس رکھتے تھے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایلیمینیٹ کرنا کس کے حق میں ہے. تو قاضی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ بھی عین ممکن ہے, ایسا اللہ کرے نہ ہو, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی ایسی خبر سنیں کہ کسی بم دھماکے پہ اٹیکس تو پہلے بھی ہو چکے, حامد کرزئی صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے, کیا یہ عین ممکن ہے, پروبیبلٹی ہے اس کی؟ جی مجھے تو اس کا بھی امکان نظر آتا ہے, اور مجھے اس کا بھی امکان نظر آتا ہے کہ پاکستان میں بھی جو لوگ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں تو ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے جناب. لیکن موت تو جی میں عرض کرتا ہوں جی, موت اپنے وقت پر آتی ہے. ہم 3-4 دن پہلے 18 ستمبر کو مستقبل کی ایک صورت گری کرنے کے لیے آپس میں بات چیت کر رہے تھے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہ بھی بیمار ہے میں بھی بیمار ہوں, ہم یہ بات کر رہے تھے جی کہ ہمارے عمر کے آخری حصے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کریں کہ اللہ کے سامنے بھی سرخرو, قوم کے سامنے بھی, اور ان دونوں ممالک میں امن بحال ہو جائے. لیکن اتنا تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کب موت آتی ہے. یہ تو قرآن کریم نے بھی ہے کہ کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ کل اس نے کیا کرنا ہے, اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر اس کو موت آنی ہے. درست. تو یہ تو جی آدمی کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے, اپنا کام کرنا چاہیے. صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کا وہ بڑا نام رکھے اس پورے کے پورے معاملے کو, افغانستان میں سچویشن کو بہتر کرنے میں آپ نے ہمیشہ بڑا کام کیا ہے اس پورے خطے میں. طاہر خان صاحب, آپ نے قاضی صاحب کی بھی بات سنی, آپ نے سمبل خان صاحبہ کی بھی بات سنی, آپ نے بریگیڈیئر محمود شاہ کی بھی بات سنی, اور آپ کے اپنے بڑے ٹھیک ٹھاک تعلق والا سسٹم ہے انٹرنل بھی. آخری کنکلوژن دیجیے گا. کنکلوژن میری نظر میں یہ ہے کہ جب سے پیس کاؤنسل بنی تھی گزشتہ سال, ربانی صاحب نے سب سے پہلے پاکستان کا انتخاب کیا کہ یہاں آئے, کیونکہ افغانس کو یہ معلوم ہے, ان کو اب یہ حقیقت اس پہ بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن یا صلح ناممکن ہے. لیکن میں پاکستان کے پاس وہ تو انڈیا کو بڑا ٹھیکیداری دے رہے ہیں امریکہ والے, وہ بھی ایک ایشو ہے, لیکن وہ مایوس بھی تھے پاکستان سے. ابھی جو 2 دن پہلے یہاں پر مشترکہ جو کمیشن بنا ہے, کمیشن فروری میں آئیڈیا اس کا بنا تھا, اپریل میں جب پرائم منسٹر گئے تھے کابل میں تو وہاں اعلان ہوا, 5.5 مہینے ہو گئے, کچھ بھی موومنٹ نہیں کیا پاکستان افغانستان کے صلح کے کمیشن نے, اور افغان مایوس تھے. لیکن ابھی جو اس میں ہوا تھا تو ممکن تھا کہ کچھ معاملات آگے بڑھ جائیں, اور ملا عمر کا اگر عید کا پیغام بھی آپ پڑھ لیں
تو پہلا پیغام ہے ملا عمر کا جس میں انہوں نے بات چیت کو رد نہیں کیا تھا. تو شاید یہ ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو نہیں چاہ رہے تھے کہ افغانستان میں کوئی امن کا سلسلہ آگے بڑھ جائے. بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پر طاہر خان صاحب آپ کا. قاضی حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ہمارے شامل ہوئے. یہاں پر سمبل خان نے ہمیں جوائن کیا, ان کا بھی شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, بات تمام ہمارے آج کے مہمانوں نے ایک ہی کی کہ وہ فیکشنز یا وہ دھڑے جو کہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو, پاکستان میں امن ہو, کیونکہ پاکستان کا امن افغانستان سے جڑا ہوا ہے اور وہاں کا امن بھی پاکستان یا آپس میں انٹرلنکڈ ہے, اور وہ فورسز جو لانگ ٹرم یہ چاہتی ہیں کہ تفرقہ پھیلا رہے, مسائل پیدا ہوتے رہیں, نئے نئے مسائل جنم لیتے رہیں اور ایک کیوس کی سچویشن یہاں پر قائم رہے, وہی عناصر ملوث ہیں. یو پیپل آر انٹیلیجنٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون کون سے عناصر وہ ہو سکتے ہیں. اینی وے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی 8 بجے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.